بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ شارٹ نوٹس پہ ادھر آئے اور ضروری ان سے آپ کو آگاہی دینی تھی تاکہ آپ کے توسط سے ہم لوگوں تک پہنچ سکیں اور صورتحال کے بارے میں بتائیں. آپ سب کو پتہ ہے یہ کرونا کی جب سے وبا پھیلی ہے، پچھلے سال فروری کے آخر میں جب پہلا کیس آیا تھا اس سے لے کے آج تک ہماری یہ ٹاسک فورس بڑی ایکٹیولی کام کر رہی تھی. ہماری ٹاسک فورس نے بہت مشکل فیصلے لیے جن کی کافی لوگوں میں انیشلی ریزینٹمنٹ بھی تھی، لیکن ہمیں پچھلے 1.5 سال نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر وہ فیصلے ہم نہ لیتے جو پچھلے سال 2020 میں مارچ میں ہم نے فیصلے لیے. 26 فروری کو پہلا کیس آیا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے، ہو سکتا ہے اب میں بھول گیا ہوں، اور ہم نے 2 یا 3 مارچ سے وہ سارے اقدامات شروع کر دیے تھے، اس حد تک کہ 20 یا 21 مارچ 2020 کو ہم نے مکمل لاک ڈاؤن کر دیا تھا، اور پھر باقی صوبوں نے اور وفاق نے بھی فالو کیا. اور اس کا فائدہ ہے تو رب کی ذات جس نے ہمیں بچایا، لیکن جو اب وہ محنت کی تھی اور ٹاسک فورس کے جو فیصلے تھے اس کی وجہ سے پہلی ویو ہم نے گزاری، اس میں اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا. پہلی ویو میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال مئی یا جون میں 2020 میں ہماری جو ہیلتھ فیسلٹیز تھیں ان کو بڑا سخت قسم کا پریشر اس کے اوپر آ گیا تھا، اور پھر ہم نے وار فوٹنگز پہ اپنی ہیلتھ فیسلٹیز کو بہتر کیا. جو یہ وبا تھی اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس تھیں ان کو پورا کیا. اسی اس میں سیکنڈ ویو اور تھرڈ ویو میں ہم قدر ریلیٹیولی بہتر رہے ہم لوگ. تھرڈ ویو میں ناردرن ایریاز میں کافی نقصان ہوئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی 2 یا 3 مہینے پہلے جب وہ تھرڈ ویو آئی تھی اس وقت ایون لاہور میں جب کیسز بڑھ گئے تھے تو ان لوگوں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا انتظامی طور پہ، اور لاہور سٹی میں تقریباً کرفیو لگا دیا گیا. تو یہ اب سب کو پتہ ہے. اور یہ فورتھ ویو جو آئی ہے ہم نے اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز بہتر کر لی ہیں، لیکن وہ ایک حد تک ہے. اور اس میں جو ڈیلٹا ویریئنٹ کے لیے کہہ رہے ہیں، آج بھی بات ہوئی تھی کہ وہ کہے کہ جی ڈیلٹا ویریئنٹ کم از کم اگر مجھے ہوتا ہے تو میں 5 اور کو انفیکٹ ضرور کروں گا، ایوریج جو اس کا دنیا کا آ رہا ہے. اور آج ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا، جو آغا خان کے ہمارے ٹاسک فورس کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فیصل، کہ وہ کرتے ہیں ویریئنٹس کی آئیڈینٹیفائی، کہ جو پازیٹیو آئے کہتے ہیں 100% ڈیلٹا ویریئنٹ. آج سے کچھ دنوں پہلے 40% تھا، پھر 60%. انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں تو 100% جو پازیٹیوٹی ریشو انہوں نے 40% بتایا آغا خان یونیورسٹی کا ہاسپٹل کا، اور اس میں 40 مطلب اگر انہوں نے 100 ٹیسٹ کیے ہیں تو 40 پازیٹیو، اور وہ 40 کے 40 ڈیلٹا ویریئنٹ. اور انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ یہ ویریئنٹ بڑا خطرناک ہے، یہ کم از کم 5 لوگوں کو اور انفیکٹ کرتا ہے. پچھلے 3-4 دنوں سے، ویسے تو یہ آج سے کوئی 1 مہینہ، پورا 1 مہینہ پہلے صوبہ سندھ میں 500 کیس تھے ایوریج پہ دن میں. اینڈ آف جون کی بات کر رہا ہوں. اینڈ آف جولائی یہی کیسز بڑھ کے تقریباً 3000 ہو گئے، اور پچھلے 3 دن سے 2500 سے اوپر کیسز آ رہے ہیں. پہلے 2000 ہوئے، اور یہ اس میں سب سے زیادہ افیکٹڈ ہمارا دارالخلافہ کراچی ہے. اور وہ انڈرسٹینڈیبل ہے، جو ڈینسٹی آف پاپولیشن ہے، لوگ اتنے ساتھ رہتے ہیں، وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ زیادہ مشکل ہے. اور یہ وائرس کا ہمیں پتہ ہے کہ اوپن ایئر میں کم پھیلتا ہے، بند جگہوں پہ زیادہ پھیلتا ہے، اس لیے ہوتے ہیں. تو کراچی میں اب 2200-2300، کل کا مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتہ، بتا دیں یہ آ رہے ہیں کیسز. اگر 2000 کیسز بھی آتے ہیں اور وہ ایوریج پہ 5 کو انفیکٹ کرتا ہے تو آپ سمجھیں اس طریقے سے یہ ملٹیپلائی کرے گا. 2 سے 10,000 ہوں گے، 10 سے 50 ہوں گے، 50 سے 2.5 لاکھ ہوں گے اگر اس کو روکا نہیں گیا. یہ کوئی میری تھیوری نہیں ہے، یہ جو ایکسپیرینس ہے اس سے بتا رہے ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا ہے ڈیلٹا ویریئنٹ نے جو دنیا میں مسائل کریٹ کیے ہیں.
اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ویکسینیشن ابھی ہماری اس حد تک نہیں ویکسینیشن ہوئی ہے، تو یعنی 24% یہ وہ لوگ ہیں جن کو 18 سے ابو پاپولیشن ہے ایڈلٹ، یعنی 100 میں سے 24 لوگ ہیں تو 76 لوگ ایسے بھی جن کو ویکسین نہیں ہوئی بھی، ان کو اگر وہ وائرس لگ جائے گا تو وہ نقصان دے سکتا ہے۔ دوسری ایک ہماری بڑی سمپل ہے کہ جی اگر ایوریج میں 2000 لوگ پازیٹیو روزانہ آ رہے ہیں، ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ ہوں، جو پاسٹ رہی ہے ہماری ایکسپیرینس کے تقریباً 5% لوگوں کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب 2000 آ رہے ہیں، اس کا 5% یعنی 100 لوگ روزانہ اسپتال جائیں گے۔ ہمارے پاس میڈیکل فیسلٹیز تو ہیں، بٹ ایسی نہیں ہے کہ ہم ایک سسٹینڈ پیریڈ کے لیے جو اس وقت پوزیشن ہے 4 یا 5 دن میں یہ ہاسپٹل فیسلٹیز بالکل چوک ہو جائیں گی اگر اس کو روکا نہیں گیا۔ اسی سلسلے میں ہم نے آج میٹنگ کی تھی، ہم نے کچھ اور اسٹیک ہولڈرز کو بھی بلایا تھا اور ان کو کانفیڈنس میں لیا۔ ہر ایک کے اپنے پوائنٹ آف ویو تھے، لیکن سب نے مل کے، میں یہ نہیں کہوں گا فیصلہ متفقہ فیصلہ ہے یا کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اپنے پوائنٹ آف ویو دیے، ریئلائز سب نے کیا کہ نہیں جی کچھ کرنے کی ضرورت ضرور ہے۔ پھر وہ اس کے ہر ایک کے اپنے الگ تھے، کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جی بالکل 100% بند کر دیا جائے، کچھ کا کہنا تھا کہ نہیں جی SOPs پہ عمل کرائیں، تو ویریڈ تھے، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی اس وقت سیریس سچویشن نہیں ہے۔ کرونا ٹاسک فورس کے اندر ہم نے بتایا کہ جی حکومت نے ڈیلیبریٹ کیا ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا، وہ آپ کو میڈیا کو پتہ بھی چل گیا، ابھی وہ نوٹیفائی ہو جائے گا تھوڑی دیر میں، اس لیے کہ اس کو فائنلی دیکھ رہے ہیں۔ اور ہم نے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹاسک فورس کی میٹنگ کے بعد میں نے اسد عمر صاحب سے اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے، دونوں سے بات کی اور انہیں آگاہ کیا ہے، اور انہوں نے یقین دلایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے پورے حد تک ان فیصلوں کو عمل درآمد کرنے میں، تاکہ یہ چین روک سکے۔ فیصلہ کیا ہے؟ کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ کمپلیٹ لاک ڈاؤن وہ تھا جو ہم نے پچھلے سال 20-21 مارچ کو کیا تھا، جس میں ہم نے سب کچھ بند کر دیا تھا۔ ہم نے ایک پازیٹیو لسٹ نکالی ہے کہ جی باقی سب بند ہوگا اور یہ چیزیں کھلی ہوں گی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں۔ تو اس قسم کا لاک ڈاؤن ہے۔ میں نے جو بھی پارٹیسپنٹس تھے ٹاسک فورس کے، ان کو، اور اس وقت میں آپ کو اور آپ کے ذریعے اس صوبے کے لوگوں کو، خصوصاً شہر کراچی کے لوگوں کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس جو لاک ڈاؤن ہمارا ہے، پارشل لاک ڈاؤن، اس کو افیکٹو کرنے میں، اس کو کامیاب کرنے میں ہماری مدد کریں۔ ہم نے ڈیٹ بھی رکھی ہے کہ جی یہ سنڈے 8 اگست تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا، انشاءاللہ تعالی 9 اگست کو ہم کھلنے کی طرف جائیں گے، لیکن وہ تبھی پاسبل ہے کہ یہ 9 دن، سیٹرڈے سنڈے، پھر 5 دن ہفتے کی، اور پھر 2 دن اگلی ویکینڈ سیٹرڈے سنڈے، یعنی یہ 9 دن اگر آپ نے مدد کی ہے، مدد کی پوری طریقے سے، تو مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس وبا کے پھیلاؤ کو روک سکیں گے۔ ختم نہیں، لوگوں کے اعتراضات ہیں، میرے خیال آپ کے بھی سوال ہوگا کہ 9 دن کے بعد کیا ہوگا، کیا ختم ہو جائے گی وبا؟ اللہ کرے ختم ہو جائے، میری دعا تو یہی ہے، لیکن نہیں ختم نہیں ہوگی۔ ہم نے بریک ڈالنی ہے تاکہ ہم اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز کو چوک نہ کریں۔ یہ بہت ضروری ہے سب کے سمجھنے کے لیے۔ مجھے پتہ ہے کہ اس سے تکلیف ہوگی لوگوں کو، یہ ہم آئسولیشن میں کام تو نہیں کر رہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے اور اس ملک کے لیے کہ اس کا پھیلاؤ روکا جائے۔ ابھی دیکھیں، آج سے ہفتہ پہلے تک کراچی شہر میں تو ہم کافی دن سے دیکھ رہے تھے کہ 20%، اب تو 25% کراس کر گیا ہے۔ ایک ڈسٹرکٹ ہے ایسٹ، اس میں 33%، 33% پازیٹیوٹی تھی۔ تو باقی لیکن ہمارے جو رورل ایریاز تھے وہاں 1-1.5% تھی، لیکن پچھلے 2 دنوں میں وہ بھی بڑھ گئی ہے۔ کتنی؟ 4%، 4.5 ہو گئی رورل میں، رورل ایریاز میں ہو گیا۔ وہ اس کی وجہ بہت آرام سے، میں بھی گاؤں گیا تھا عید پہ، آپ میں سے جو لوگ کچھ گئے ہوں گے،
اور ہم اپنے ساتھ یہ وائرس لے کے ان کو دے آئے. تو جو 1-1.5% پہ چل رہا تھا وہ بھی 4-5 دن میں 6% پہ جمپ کر گیا. اور کراچی آج سے 2-3 ہفتے پہلے 6% پہ تھا, اور تب بھی ہم پریشان تھے کہ 5 سے بڑھ جاتا ہے تو ہماری گھنٹیاں بجنی شروع جاتی خطرے کی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس چین کو, اس وائرس کو بریک کرنے کے لیے ہم افیکٹو میجرز لیں. ہمیں ہر قسم کے, دیکھیں ایک صاحب تھے, نام نہیں لوں گا میں, انہوں نے کہا کہ جی ابھی سے جو مجھے میسج آ رہے ہیں نا کہ آپ لاک ڈاؤن کی بات کریں, جو میں نے کہا فون ایکسچینج کر لیتے ہیں, میرے میسج آپ کے, آپ کے میسج میرے. جو مجھے فون آتے ہیں ہر قسم کے, وہ بھی آپ لوگ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جی کہ لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہو, کوئی انٹرونشن نہیں کر رہے ہو. یہ کہا گیا کہ جی جب دکانیں یا کاروبار بند ہو جاتا ہے تو لوگوں کے گھر میں فاقہ شروع ہوتا ہے اور پھر وہ لوگ روتے ہیں اچھے خاصے. میں نے کہا لیکن یہ سوچیں کہ اگر کسی کے ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا, وہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہے. خیر کٹ دس لانگ اسٹوری شارٹ, مور اور لیس سب نے اتفاق کیا کہ جی نہیں انٹرونشن کی ضرورت ہے. ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے, اور میں نے جیسے کہا ان کو کہا ابھی اس فورم میں, آپ میڈیا کے دوستوں کو کہہ رہا ہوں اور آپ کے توسط سے پورے صوبے کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مدد کریں کہ یہ لاک ڈاؤن کامیاب ہو. اس کی کامیابی میں ایک بہتر جو ہے فیوچر جو ہے, یعنی 9 تاریخ سے جب ہم کھولنا شروع ہوں گے تو ہم کمفرٹیبل ہوں گے. تو وہ ڈیٹیل میں دیتا ہوں. ایک چیز جو بہت ضروری میں بتا دوں, سب سے پہلے شاید یہ سوال بھی آئے مجھے اور اس میٹنگ میں بھی ڈسکس ہوا کہ ویکسینیشن, اس لیے کہ دیکھیں اس کے حل, اس کے 3 پرانگڈ اپروچ ہے. ایک کہ اس کا پھیلاؤ روکا جائے. اس کے پھیلاؤ روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ, SOPs, یہاں لاک ڈاؤن یعنی لوگوں کو دور رکھنا جتنا. دوسرا اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز کو بہتر کیا جائے. ہمیں وہ بھی چاہیے 1 ہفتہ 10 دن کہ ہم جو انٹرونشنز اور کرنی ہیں ان کو بڑھائیں اور ان پہ پریشر نہ آئے. اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. کوئی آئسولیشن میں کام نہیں ہو رہا ہے کہ جی سب کو گھر میں بند کر دیا, آپ شاید یہ سمجھے اور کوئی اور کام نہیں کرنا ہے. اور تیسرا اس کی بچاؤ کا طریقہ ہے ویکسینیشن. تو اس لاک ڈاؤن میں ہم یہ انشور کریں گے کہ ویکسینیشن کسی طریقے سے سفر نہ کرے, لیکن ہم چھوٹی ٹرانسپورٹ کھلی رکھیں گے, چاہے وہ لوگ جو ویکسینیشن کے لیے جانا چاہ رہے ہیں, اور بڑی ٹرانسپورٹ میں بھی ہم تھوڑا دیکھ لیں گے کس طریقے سے مینیج کریں کہ صرف ویکسینیشن کے لیے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. یہ پھر کہنے لگتے ہیں کہ آپ ویکسینیشن کہیں گے, لوگ بہانہ کر کے ویکسینیشن کا کوئی, تو یہ ہم سب نے مل کے انشور کرنا ہے کہ ریٹیل کا بزنس سارا بند رہے. اور جب دکان ہی بند ہوگی تو میں خواہ کیوں نکلوں گا باہر, اور اگر صرف گھومنے نکل رہا ہوں چلے ٹھیک ہے گھوم لو. تو یہ ہم نے انشور کرنا ہے. اس میں مشکل ہوتی ہے, اس میں جب سختی ہوتی ہے تو لوگ اس سختی سے بچنے کے لیے کہانیاں بھی بناتے ہیں, اور اس میں کچھ حقیقت بھی شاید ہو کہ جی پولیس یا انتظامیہ, تو میں اس میں کچھ جو ہے غلط کردار ادا کر رہی ہے, تو وہ میں سب کو وارن کر رہا ہوں کہ یہ بالکل اگلے 9 دن میں نے سرکاری دفاتر بھی منیمم پہ تقریباً بند کر دیے ہیں, سوائے سیکرٹریز یا 1-2 لوگ وہ ہم ابھی آج طے کر لیں گے. اس لیے اگلے 2 دن تو ویسے ہی چھٹی ہے, لیکن اسینشیل ڈپارٹمنٹس کھل رہے ہیں, باقی سب کھلے رہے گا, یہ صفائی اور بجلی پانی یہ سب کھلے رہیں گے. وزراء کیبنٹ میٹنگ ٹیوزڈے کی تھی, وہ میں پوسٹ پون کر رہا ہوں, اس کی بات کریں گے. اب وزراء کی یہی کام ہوگا کہ وہ ان لاک ڈاؤن کی صورتحال کو مانیٹر کریں سب, اور وہ ہم ان کو کہیں گے. صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہم نے گورنر صاحب کو لکھ دیا تھا, اور وہ ہو بھی گیا تھا 5 تاریخ سے, کب 5 6 7 نہیں 6 تاریخ سے. وہ بھی میں نے ابھی بات کی ہے, میں نے منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرس کو کہا ہے کہ اسپیکر صاحب سے بات کریں کہ اگر ٹوٹلی آن لائن کر سکیں تو وہ بہتر ہے, اس لیے کہ اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے کسی بھی. ادھر کافی باتیں ہوئی تھیں, ہر ایک کلیم کرتا ہے. میں جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں
میں کلیم کروں گا جی ہمارے یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صحافی ہوں گے, میں ویسے ہی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, کہیں گے جی صحافیوں کو دیکھیں کس کو ہوا ہے, وہ اور بڑے اس سے کہتے تھے کسی کو وہی نہیں ہے. اب کیا چیک کریں گے؟ کوئی کاروبار والا آدمی ہوگا کہ جی ہمارے یہاں تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے, پھر درگاہوں پہ جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارے یہاں بالکل ایشو نہیں ہے. لیکن ایشو ہے, ہم نے تھوڑی بہت قربانی دینی ہوگی, اور ہم زیادہ قربانی نہیں مانگ رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کے اگر اس کو کامیاب کرتے ہیں تو ہم 9 اگست کو انشاءاللہ تعالیٰ کھولنے کی طرف جائیں گے. چیزیں جو چیزیں ہم نے اسینشل سروسز میں کہا ہے کہ وہ کھلی رہیں گی, اس کے علاوہ سب کچھ بند ہوگا. ہیلتھ اور میڈیکل ریلیٹڈ فیسلٹیز یہ کھلی رہیں گی. فوڈ اینڈ فوڈ ریلیٹڈ انڈسٹری یہ کھلی رہے گی. اس میں وہ ایس او پیز اور یہ سب ہم تھوڑا مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے جب آپ چھوٹے ایریا کو دیکھ رہے تھے. ملک کی معیشت کا بھی ایشو ہے, تو ہم ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری جو ہے نا, جن کے ایکسپورٹ آرڈرز ہیں, پہلے بھی ہم کر چکے سارے ایکسرسائز, ان کو کھلا رکھا جائے گا. بینکس ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, فیڈرل سبجیکٹ ہے, ہم ان کو لکھیں گے ضرور کہ آپ کم سے کم اسٹاف کے ساتھ بینکس کھولیں. یہ کھلی رہیں گی, وہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے, ان کو بند کرنا چاہیں تو اسٹیٹ بینک کر سکتی ہے, لیکن یہ ہم ان سے ریکویسٹ ضرور کریں گے. پورٹ کھلا رہے گا, لیکن ادھر بھی ہم کہیں گے کے پی ٹی کو اور پورٹ قاسم کو کہ جی وہ منیمم اسے کہیں. اسٹاک ایکسچینج اگین ہمارے اس میں نہیں آتی, لیکن ہم ان سے ضرور ایڈوائز ان کو کریں گے کہ جی آپ منیمم اسٹاف کے ساتھ بھلے کاروبار جاری رکھیں. اور اگر فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ نہیں اس کو بند کرنا چاہیے تو وہ obviously they can do it. گروسریز, میڈیکل سٹورز, بیکریز, میٹ اینڈ ویجیٹیبل شاپس یہ پورے 24 گھنٹے کھلے رہیں گے؟ نہیں, 6 بجے تک کھلے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. پیٹرول پمپس کھلے رہیں گے. میڈیا پرسنس وتھ ماسک الاؤڈ ہے, وداؤٹ ماسک پھر ان کے آپ خود ہی سزا تجویز کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. یوٹیلیٹی کمپنیز ساری کھلی رہیں گی. میونسپل سروسز کھلی رہیں گے. ریسٹورانٹس میں صرف ڈلیوری, ٹیک اوے بھی ہمیں بند کرنا پڑے گا 1 ہفتے کے لیے. بہت ہی معذرت کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کہتا ہوں امتحانات کی بات ہو رہی تھی, میں نے ابھی ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ اگلے ہفتے امتحانات نہیں ہوں گے, ہر چیز آگے کر دیں آپ 1 ہفتہ یا کچھ. یہ موٹی موٹی چیزیں, اور وہ ڈیٹیل ساری آ جائے گی. یہ اوپن جو ہے وہ ہے. میں نے صرف آپ کو ایگزام کا اس لیے بتایا کہ وہ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ مبہم خبریں آ رہی تھیں, وہ بھی کلیئر کر دوں. اس کے علاوہ سب کچھ بند رہے گا. ہم سرکاری دفاتر جیسے میں نے کہا منیمم 1 منٹ, وہ ہمارے بس کی نہیں ہے بات نا. ٹھیک ہے, نہیں جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے, جو ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتی چیزیں, ہم ایڈوائز تو کر سکتے ہیں, ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں, ہم لکھ بھی نہیں سکتے اپنی نوٹیفیکیشن میں کچھ, اس پہ اعتراضات ہو جاتے ہیں. تو ہم سجیسٹ, تو میں بلکہ آپ کے تھرو ہی سجیسٹ کر رہا ہوں کہ ذرا ریویو کر لیں عدالتوں کے سسٹم کو. میں ابھی اپنا ایگزامپل دیتا ہوں. 3 دن پہلے میں اسلام آباد تھا, میں جاتا ہوں اور 3 منٹ کی حاضری کے لیے اسلام آباد جاتا ہوں, پھر واپس آ جاتا ہوں. 3 سے 5 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل کورٹ کے اندر. یعنی نہیں لگتے تو زیادہ ہے, اس لیے کہ انتظار میں کوئی 1 گھنٹہ لگتا ہے, اور پھر جو ایکچوئل پروسیڈنگز 3 سے 5 منٹ کی ہوتی ہیں, اور وہ بھرا ہوا ہوتا ہے. ادھر بات ہوئی تھی کہ جی ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی, سندھ میں اور جگہ ہو رہی ہیں. میں اس سے سخت اختلاف کرتا ہوں, مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا. ہاں یہاں پہ بھی پراپر ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی, اور کہیں اور پہ بھی پاکستان میں کہیں اونچ نیچ نہیں ہے, ہر جگہ برابری ہے. اور ہمیں ضرور یہ ایک اور چیز میں آپ کو میسیج دے دوں کہ یہ جو پیریڈ ہے 9 دن کا, ہم تھوڑا سا اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ جب ہم اوپننگ کی طرف جائیں انشاءاللہ 9 اگست کو, تو ہم یہ ایس او پیز کے ساتھ جائیں تاکہ دوبارہ کوئی ایسی, ہم بریک تو دے دیں گے, اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی ایسا معجزہ ہو کہ ختم ہو جائے, لیکن ایسا لگتا نہیں کہ ختم ہو جائے گی وبا 9 دن بعد. لیکن دوبارہ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف نہ جانا پڑے, اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ایس او پیز کو منو ان فالو کریں.
آپ ویکسینیشنز تیز کریں. یہ چیزیں میں لے کے آیا تھا. مقصد پریس کانفرنس کا صرف یہ ہے کہ باقی تو آ جاتی ہیں. اچھا یہ اوپن لسٹ میں آل ویکسینیشن سینٹرز ول بی اوپن. یہ خیر وہ ہیلتھ فیسلٹیز کے اندر آ جاتا ہے. کلیریفائی مرزا نے کلیریفائی کر دیتے کہ آل ویکسینیشن سینٹرز ول بی اوپن. بلکہ ہم ان کو اور اپنی ریسورسز ادھر ڈالیں گے ابھی تاکہ لوگ ویکسین ہو زیادہ سے زیادہ. کچھ لوگوں نے ہمیں کل میں نے علماء سے بات کی تھی اور ہر مکتب فکر کے علماء میرے ساتھ تھے ادھر. اور علماء نے تو یہ بھی کہا کہ آپ ویکسینیشن سینٹرز جو پہلے ایک تھوڑی سی ریزسٹنس تھی نا کہ ویکسینیشن سینٹرز مساجد اور امام بارگاہوں میں بنائیں تاکہ لوگ لگوائیں. اور ہم آپ کو کافی لوگوں نے کہا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اگر آپ یہ لگائیں گے. ہم اس طرف پوری فوکس ہماری ہوگی. لوگ جو ہے نا ہم جب میں صرف لاک ڈاؤن کی بات کرتا ہوں کہتا ہوں یہ باقی کام نہیں کر رہے, یہ لاک ڈاؤن کے نہیں جی. لاک ڈاؤن از اے لاسٹ ریزورٹ جس پہ ہم جا رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ہمیں کبھی دوبارہ نہ جانا پڑے. ایک چیز اور آج ایک مجھے خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی اور مجھے پسند آئی. ہم ہیلتھ ورکرز کو کہتے ہیں ہمارے فرنٹ لائن ورکرز. وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم فرنٹ لائن ورکرز نہیں ہیں. فرنٹ لائن ورکرز آپ لوگ ہیں جو ادھر سارے باقی بیٹھے ہوئے. آپ لوگوں نے اس سے لڑنا ہے. یعنی اس سے لڑنے کا مقصد ہے کہ اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے اور وہ ہوگا سوشل ڈسٹینسنگ ایس او پیز فالو کرنا. ہم تو لاسٹ لائن آف ڈیفینس ہیں. جب آپ فیل ہو جاتے تب آپ ہمارے پاس آتے ہیں. تو آپ لاسٹ لائن آف ڈیفینس کو تو اپنی رکھیں. سمجھ آئی بات کہ جی اس کو تو آپ. اور میں نے جو کچھ آج تک فیصلے کیے اور جو غلطیاں کی وہ میں نے کی ہیں, لیکن جو فیصلے کیے ہیں وہ ڈاکٹرز کی ایڈوائس پہ کیے. اس وقت بہت زیادہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر کیسر سجاد پی ایم اے کے موجود ہوتے ہیں, ڈاکٹر باری انڈس ہاسپٹل کے, ڈاکٹر فیصل محمود آخان یونیورسٹی ہاسپٹل کے, ڈاکٹر سارا WHO کی ہوتے ہیں. یہ کنٹینیوسلی ہمارے ٹاسک فورس کے. پچھلی میٹنگ جو منڈے کو ہوئی تھی اور آج کی میٹنگ میں انہوں نے اتنا اسٹرانگلی کیس پیش کیا کہ میرا خیال ہے کوئی پھر اس کو کہہ نہیں سکا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. وہ غلط کہہ ہی نہیں رہے بالکل. انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ نے یہ اسٹیپ ابھی نہیں لیے تو آپ کی لاسٹ لائن آف ڈیفینس فال ہو جائے گی. اوپر ہے جو ہم فرنٹ لائن ورکرز ہیں, میں تو بول رہا ہوں کہ ہم اپنی لاسٹ لائن پہ وہ پریشر نہ آنے دیں لاسٹ لائن آف ڈیفینس میں. یہ آپ کے اوپر ہے. میں نے پولیٹیکل پارٹی کے لوگ بھی تھے, ان سے بھی کہا کہ جی ہمارے جھگڑے کے بہت موقع آئیں گے, بہت چیزیں ہم آپ کو مواقع دیں گے, آپ ہمیں مواقع دیں گے. ہم کر سکتے ہیں اس چیز میں مہربانی کر کے. بڑے پہلے بھی میری چیزوں کا مذاق اڑایا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو اسٹیپس اس وقت لیے تھے ان کے نتیجہ اس کی ایک اچھی. اور میں کوئی کریڈٹ نہیں لیتے ہم, اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ دکھایا. اس وقت بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سے کوآپریٹ کریں صرف اس حد تک. اگلے 9 دن کے لیے اس لاک ڈاؤن کو افیکٹو کریں. یہ لاک ڈاؤن ہم باقی شہروں میں کریں گے, لیکن مین فوکس اس لیے کہ زیادہ پرابلم شہر کراچی میں ہے, زیادہ فوکس شہر کراچی میں ہو.